بعض الفاظ سے پہلے یا بعد میں کچھ الفاظ یا حروف بڑھا دینے سے جب اس کا میننگ چینج ہو جائے تو اسے ہم سابقے اور لاحقے کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں، جسے انگلش میں ہم سفکس اور پریفکس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر دو لفظ ہے، ایک ہے ہم اور ایک ہے رنگ۔ ہم کا ایک الگ معنی ہے اور رنگ کا ایک الگ معنی ہے، لیکن اگر یہ دونوں ایک ساتھ مل جائے تو اس کا معنی پھر کچھ اور ہو جائے گا۔ ہم رنگ معنی ہے کہ ایک طرح کا یا ایک جیسے سوچ و فکر والے لوگ، اسے ہم رنگ کہتے ہیں۔ جیسے وہ میرا ہم رنگ ہے، یعنی اس کی سوچ اور ہماری سوچ ایک ہے، یا اس کی زبان ہماری زبان ایک ہے۔ تو کوئی لفظ ہے اور اس سے پہلے یا بعد میں اگر ہم کچھ حروف ملا دیں یا کلمات یعنی لفظ ملا دیں اور اس کا معنی چینج ہو جائے، اس کا ایک الگ میننگ پیدا ہو جائے، تو اسے ہم اردو گرامر میں سابقے اور لاحقے کے کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ جیسے انگلش میں بھی ہوتا ہے کمپلیٹ، اور اس کے اسٹارٹنگ میں کیا لگا دیتے ہیں، انکمپلیٹ، تو ان لگانے سے اس پورے لفظ کا میننگ چینج ہو گیا، وہی ہے سابقے۔ اس کا سنگولر سابقہ ہوتا ہے، یعنی واحد سابقہ ہوتا ہے۔ سابقہ کو ہم انگلش میں پریفکس کہتے ہیں۔ کیا ہے یہاں پر مفہوم اس کا، ڈیفینیشن کیا ہے؟ نیا لفظ بنانے کے لیے، نیا لفظ یعنی کوئی لفظ ہے اس کو ایک نیا لفظ بنانے کے لیے جو حرف یا کلمہ، حرف یعنی لیٹر، کلمہ یعنی ورڈ، جو حرف یا کلمہ کسی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اسے ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر یہاں پر ایک لفظ ہے پڑھ، پڑھ کا مطلب ہو گیا یہاں پر ریڈ، اور اس سے پہلے ایک لفظ لگایا گیا ان پڑھ، تو اس پڑھ جو ورڈ تھا اس کا پورا میننگ ہی چینج ہو گیا، اسی کو ہم کیا کہیں گے، سابقہ۔ ان پڑھ یعنی پڑھ میں کون سا لفظ لگا ہے، ان، اور یہ ان کیا ہے، آپ کا ایک سابقہ ہے، اور انگلش میں اسے ہم پریفکس کہہ لیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک ورڈ ہے عمل، عین میم لا، عمل یعنی عمل کرنا، ڈو جسے انگلش میں کہتے ہیں، عمل کرنا، اور اس سے پہلے بے لگ گیا، بے عمل، تو اس کا پورا معنی ہی چینج ہو گیا۔ اور بے عمل کا مطلب ہو گیا انیکٹیو، جو جانتا ہو پر جاننے کے اکارڈنگ وہ کام نہ کرتا، اسے ہم بے عمل کہتے ہیں۔ تو سابقہ ہم کسے کہتے ہیں، جب نیا لفظ بنانا ہو تو اس لفظ سے پہلے کوئی حرف یا کلمہ اگر ہم اس لفظ میں جوڑتے ہیں تو اس کا ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اسی کو ہم سابقہ کہتے ہیں، اور انگلش میں پریفکس کہا جاتا ہے۔ اسی کا اپوزٹ کیا ہوگا، لاحقہ، جسے انگلش میں ہم سفکس کہیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں ڈیفینیشن کیا ہے کہ نیا لفظ بنانے کے لیے کوئی حرف یا کلمہ لفظ کے آخر میں لگایا جائے، بعد میں لگایا جائے، اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں، اور سابقہ میں پہلے لگاتے ہیں اور لاحقہ میں، لام سے یاد رکھیں لاسٹ، ٹھیک ہے، لاحقہ میں آخری میں لگاتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ ہے یہاں پر پان، اور آخر میں کیا لگایا گیا ہے، دان، پان دان۔ پان کا ایک الگ میننگ تھا، بٹ یہاں پر دان لگانے سے اس لفظ کا ایک نیا معنی پیدا ہو گیا۔ عید کا ایک الگ میننگ ہے، اور گاہ لگانے سے یہاں پر اس ورڈ کا ایک الگ میننگ ہو گیا، عید گاہ یعنی عید پڑھنے، عید کی نماز کی جگہ۔ دیانت اور دار لگانے سے اس کا الگ میننگ ہو گیا۔ دیانت مطلب ہوا ایمانداری، اور دار لگانے سے دیانت دار یعنی ایماندار ہو گیا۔ تو سابقہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے اسٹارٹنگ میں، شروعات میں اگر ہم کوئی حرف یا کلمہ جوڑتے ہیں اور اس کا ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اسے ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اور لاحقہ کسی لفظ کے آخر میں اگر کوئی کلمہ یا حرف ہم جوڑتے ہیں اور اس کا ایک نیا معنی آ جائے تو اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ آگے یہاں پر سابقے اور لاحقے لگا کر بنائے گئے چند مشہور الفاظ، جیسے یہاں پر لاحقہ کا دیا ہوا پہلے بان۔ اب دیکھیں یہاں پر مہر ایک الگ ورڈ ہے اور بان لگا دیا گیا یہاں پر آخر میں، اینڈ میں، مہر بان۔ در مطلب کیا ہوتا ہے، دروازہ، اور بان لگا کر ایک الگ میننگ آ گیا اس کا، در بان۔ نگہ بان، پھر بند لاحقہ لگایا گیا، گلو بند، نظر بند، پا بند، تر لگا کے ایک الگ میننگ آ جائے گا یہاں پر، کم تر، تر اس میں تر کیا ہے، لاحقہ ہے، خوب تر، تر کیا ہے، لاحقہ ہے، بد تر، بد یعنی برا، اور تر یعنی بہت برا، ایک الگ میننگ آ گیا اس ورڈ کا، بد تر، تو تر یہاں پر لاحقہ ہے۔ گر کاریگر، بازیگر، جادوگر، جادو کا ایک الگ میننگ ہے جادو، اور گر لگا کر اس لفظ کا میننگ یہاں پر چینج ہو گیا، لاحقہ لگا کر اس لفظ کا ایک الگ معنی آ گیا، جادوگر۔ گاہ، سیرگاہ، عیدگاہ، قربان گاہ۔ گار، خدمت گار، طلبگار، پرہیزگار۔ مند، صحت مند، دولت مند،
ارجمند. یہاں پر یہ سارے یاد رکھ لیں کہ یہ سارے کیا ہیں، یہ لاحقے میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جو سابقے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ ان ہے، با ہے، بے ہے، پا ہے، تنگ ہے، خوش ہے اور غیر ہے. یہ سارے لفظ سابقے میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے پڑھ سے پہلے سابقہ کیا لگایا گیا، ان پڑھ. جان سے پہلے سابقہ کیا لگایا، انجان. مول سے پہلے انمول، ان لگایا گیا سابقہ. تھک سے ان تھک. اسی طریقے سے باقاعدہ، با اصول، با عمل، با خبر، بے ادب، بے عمل، بے خبر. پابند، پاجامہ، پازیب. تنگ دل، تنگ دست، تنگ نظر. خوش رنگ، خوش لباس، خوش لباس، خوش مزاج. غیر مسلم، غیر حاضر، غیر آباد. یہاں پر یہ سارے کیا ہیں، یہ سارے سابقہ ہیں. اگلا ٹاپک ہے گرامر کا ہم معنی یا مترادف. دو نام آتے ہیں. ہم کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، معنی مطلب ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی ایک جیسے ہوں، یعنی دو تین لفظ ہو اور معنی ایک ہی ہوں، جسے مترادف بھی کہتے ہیں. اس کا پلورل مترادفات آتا ہے، اور انگلش میں اسے ہم سنونمس کہتے ہیں، اور ہندی میں پاریواچی شبد کہتے ہیں. جیسے آب کا مطلب کیا ہوتا ہے، پانی. ٹھیک ہے، تو آب کا سنونمس کیا ہوگا، پانی، چمک، دمک. ان سارے کے میننگ پانی ہی ہوتے ہیں. جیسے ہمت، ہمت کا سنونمس کیا ہوگا، مترادف کیا ہوگا، ہم معنی کیا ہوگا، حوصلہ. آدمی کا انسان، آرام کا سکون، آسائش. آرزو کا خواہش، تمنا. آشیانہ کا گھونسلہ، گھر. تو یہ سارے کیا ہیں، ہم معنی ہے، یا جسے آپ کہہ لیں مترادفات ہیں. جیسے آب معنی پانی ہوتا ہے، آب زمزم، زمزم کا پانی. تو آپ کیا کریں، ان سارے لفظ کے اسکرین شاٹ لے لیں اور خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر میں بتاؤں گا تو یہ بہت دیر لگیں گے ایک ایک کو. جیسے یہاں پر دیکھ لیں، قوت. قوت کا کیا ہوگا، طاقت، ہمت اور زور. یہ سارے اس کے مترادفات ہیں، سنونمس ہے. اور یہاں پر کسان کا مترادف کیا ہے، دہقان. اچھا لفظ ہے یہ. کوشچن آ گیا یہاں پر، ہم معنی یا مترادف الفاظ کسے کہتے ہیں، تو جواب لکھنا ہے. ہم معنی یا مترادف الفاظ، ایک جیسے معنی رکھنے والے لفظ کو ہم معنی یا مترادف الفاظ کہتے ہیں. نیچے دیے گئے الفاظ کے ہم معنی یا مترادف الفاظ لکھیں. تو یہاں پر جیسے آرزو کا خواہش، تمنا، یہ سارے ہوں گے. بھید کا راز. اس طریقے سے ہم معنی الفاظ لکھیں. یہاں پر اگر اوپر صحیح سے آپ نے اسکرین شاٹ لے کر پڑھا ہوگا تو یہ سارے آپ ایزیلی آپ سے بن جائیں گے. جیسے یہاں پر عورت کا، اب یہاں پر ملائیں ہم معنی یا مترادف. عورت کو اور کیا کہتے ہیں، تو زن. عورت کا مترادف زن. بل کھانا. بل کھانا کا مطلب کیا ہو گیا، ٹیڑھا میڑھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد خادم، نوکر ہو جائے گا خادم کا. اور جلدی، فوراً. فوراً کی اسپیلنگ یاد کر لیں، فا واو اور الف اور دو زبر ہوتا ہے. نصیب کا، قسمت. تو اس طریقے سے آپ یاد کر لیں، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ ہے. سوال نمبر 4 ہے، ہم معنی یا مترادف الفاظ کے سامنے ٹک، اور جو ہم معنی یا مترادف الفاظ نہیں ہیں ان کے سامنے کراس کرنا. جیسے صدا، خاموشی. تو صدا کا ایک الگ میننگ آواز ہوتا ہے، اور خاموشی کا ایک الگ میننگ ہے. تو یہ ہم معنی نہیں ہوں گے، تو یہ کراس ہو جائیں گے. چاند، قمر، ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے. قمر یعنی چاند ہی ہوتا ہے، چاند یعنی چاند، تو یہ صحیح ہوں گے. فلاح، فلاح یعنی کامیابی ہوتا ہے، اور بھلائی، تو ہم معنی نہیں ہے، یہ مترادف نہیں ہے. قوت یعنی طاقت ہوتا ہے، اور طاقت دیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے ہم معنی الفاظ ہیں. باجا، راگ، یہ بھی ہم معنی الفاظ ہیں. اسی طریقے سے اس کو آپ بنائیں. اب یہاں پر یہ کافی امپورٹنٹ چیپٹر ہے، ہائر ایگزام میں آتا ہے. غلط جملوں کو درست کرنا، یعنی سنٹینسز کیا ہیں، غلط ہیں، اسٹرکچر غلط ہے، اس کو درست کرنا ہے. درست جملہ وہی ہوتا ہے جو قواعد کے مطابق ہو. غلطیوں سے بچنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں. لفظوں میں درست ہجوں کا خیال. جملہ لکھتے وقت لفظوں کے ہجوں کا خاص خیال رکھیں. لڑکوں کو لڑکوں بڑی قاف سے نہیں لکھنا ہے. ناک کو ناق بڑی قاف سے نہیں لکھنا ہے. واحد، پھر دوسرا کیا ہوگا، جملہ صحیح کرنے کے لیے واحد جمع کا خیال رکھنا ہے. جیسے میری کتابیں گم ہو گئی، گم ہو گئی. تو یہاں پر دیکھیں، گئی کی جگہ گئی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک سے زیادہ کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میری کتابیں تو گم ہو گئیں. انگلش میں اگر آپ بولیں گے تو کیا کہیں گے، مائی بکس
آر کہیں گے یا از کہیں گے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ آر کہیں گے، یہ پلورل ہے، تو یہاں پر کتابیں پلورل ہے تو یہاں پر بھی پلورل آنا چاہیے. میری کتابیں گم ہو گئیں، یہ ہوگا گاف حمزہ یا نون غنہ. اس نے کاپیاں خریدی تو غلط ہے، اس نے کاپیاں خریدیں ہوگا، پلورل ہوگا. تو واحد جمع کا خیال رکھنا پڑتا ہے صحیح جملہ لکھنے کے لیے. اگلا کس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے؟ مذکر مؤنث کا. اس میں بہت پرابلم ہوتا ہے. اردو میں جن الفاظ کو مذکر لکھا جاتا ہے انہیں مذکر ہی لکھیں، اور جن الفاظ کو مؤنث لکھا جاتا ہے انہیں مؤنث ہی لکھیں. یعنی فیمنن اور میسکولن جنڈر کا خیال رکھنا ہے. جیسے دہی کھٹا کو دہی کھٹی نہیں لکھنا ہے کیونکہ دہی مذکر ہے. مجھے اردو آتی کو مجھے اردو آتا ہے نہیں لکھنا ہے کیونکہ ساری زبان مؤنث ہوتی ہے. جیسے مجھے انگلش آتی ہے، آتا ہے نہیں. مجھے اردو آتی ہے، مجھے عربک آتی ہے، آتا ہے نہیں، کیونکہ ساری زبان کیا ہے آپ کا مؤنث ہے، فیمنن جنڈر میں آتا ہے، اور دہی مذکر ہے. تو جملہ کو صحیح لکھنے کے لیے کیا رکھنا، اور تیسرا خیال کیا کرنا پڑتا ہے کہ مذکر مؤنث صحیح ہو. کو اور نے کا درست الفاظ. جملے یا عبارت میں کو اور نے کا خاص خیال رکھیں. لڑکے کو لاہور جانا ہے، لڑکے نے لاہور جاتا ہے نہ لکھیں اس طریقے سے. تو یہ بھی آگے. اب یہاں پر بہت سارے جملے دیے ہیں، آپ سارے کے سارے پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں. میں 3 آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ غلط کیا ہو اور صحیح کیا ہے. آپ کا گھر کہاں واقعہ ہے، تو واقعہ غلط ہے، واقعہ تو ہو گیا انسیڈنٹ، اور یہاں پر واقع پوچھتے ہیں. آپ کا گھر کہاں واقع ہے یعنی کہاں پر ہے. آپ کو تار ملی، تار یعنی خط، اور تار مذکر ہوتا ہے تو ملی نہیں ہوگا، ملا ہوگا. آپ کا تار ملا یا آپ کو تار ملا، یہاں پر کو ہونا چاہیے. آپ کی تار مل گئی، آپ کی تار مل گئی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ تو ابھی کہا گیا کہ تار کیا ہے آپ کا مذکر ہے، تو آپ کا تار مل گیا صحیح ہوگا. آپ کی قلم کہاں ہے، تو قلم کہا تھا میں نے مذکر اور مؤنث کے ٹاپک میں. قلم کیا ہے آپ کا مذکر ہے، آپ کا قلم کہاں ہے، ٹھیک ہے. آپ کی قلم کہاں نہیں ہوگا. آپ کی مزاج کیسی ہے، تو مزاج آپ کا یہ مذکر ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے. سب سے زیادہ اگر میں کہوں دھیان دینے کے لیے تو سب سے زیادہ آپ مذکر مؤنث اور واحد اور جمع کا دھیان دیں. اگر یہ 2 چیز آپ نے صحیح کر لیں تو باقی ساری چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو مذکر اور مؤنث کا خاص خیال رکھیں. جیسے یہاں پر دیکھیں ایک اور ہے، اس کا اردو کمزور ہے. تو یہ غلط جملہ ہے کیونکہ اردو کیا ہے آپ کا مؤنث ہے، تو اس کا نہیں بلکہ اس کی ہوگا کہ اس کی اردو کمزور ہے. اس کا ناک لمبا ہے، اس کا نہیں، اس کی ناک لمبی ہے کیونکہ ناک کیا ہے آپ کا مؤنث ہے. اسی طریقے سے سارے کے اسکرین شاٹ لیں اور غلط جملے کے کیا کیا ہیں اور صحیح اس کے کیا ہیں وہ سارے دھیان دیں، پھر انشاءاللہ کسی بھی طرح کے ایگزام میں آپ کو دقت نہیں ہوگا. جیسے یہاں پر ہے مرض بڑھ گئی، مرض یعنی بیماری، اور مرض آپ کا مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے، مرض بڑھ گیا. اسی طریقے سے خواب، خواب مذکر ہے مؤنث نہیں ہے. میں نے خواب دیکھی نہیں، میں نے خواب دیکھا.